سرٹیفائڈ ہیں, ہر لحاظ سے ایس او پیز کا مقابلہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کا کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے انجینئرز جب اس کو کلیئر کرتے ہیں تو پائلٹ اس پہ دستخط کرتا ہے اس لاگ بک پہ کہ یہ جہاز کلیئر ہے, ٹیکنیکلی یہ کلیئر ہے اور میں اس جہاز کو ٹیکنیکلی ایکسیپٹ کرتا ہوں. یہ جہاز بھی انہی جہازوں کی طرح A320 جہاز تھا جو کہ ون آف دا سیفسٹ ہے آج کی انڈسٹری میں. اس پہ سارے چیکس پروسیجرز ان پلیس تھے. جو میرے پاس ڈیٹا ہے, میں آپ کو ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس جہاز کا ایک میجر چیک ہوتا ہے جس کو اے چیک کہتے ہیں, الفا چیک. وہ الفا چیک مارچ 2020 میں ہوا. اس کے لینڈنگ گیئرز, انجنز کی ساری انسپیکشنز ایز پر روٹین, ایز پر ایس او پی ساری طے ہوئیں اور کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. الحمدللہ کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. ساری سرٹیفکیشن میرے پاس ڈیٹیل ہے جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مہیا کریں گے. سو ٹیکنیکلی, آپریشنلی, اور ایک ہی آپ کو پتہ ہے آج کل فلائٹیں جہاں ہم 100 فلائٹیں کرتے تھے وہاں صرف 10 فلائٹیں اڑ رہی ہیں, اور پورا کیبن کرو, میرے پائلٹ, سب آپریشنلی, ایڈمنسٹریٹولی ہر چیز ان پلیس تھی. اب یہ سانحہ کیسے ہوا, اس کا ایک ہی مستند اور مسلمہ اصول ہے, وہ ہے انکوائری. اس سے پہلے آپ میرے سے پوچھیں, آپ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر سے پوچھیں, آپ میرے چیف فلائٹ سیفٹی آفیسر سے پوچھیں, تو یہ کوئی کسی قسم کی آپ کو فرم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہاں, جہاز پوری طرح سے ٹیکنیکلی کلیئر تھا, سرٹیفائڈ تھا. اور یہ میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, پچھلے ایک سال میں ایک انٹرنیشنل صافہ سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے, وہ اس وقت پی آئی اے کا پوری ہسٹری میں سب سے بہتر تھا, لوئسٹ تھا, انڈسٹری میں لوئسٹ تھا الحمدللہ. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میں اپنے میرے مجاہد شہید ہوئے, میرے شہری شہید ہوئے. سو میں نے اپنے آپ کو اپنی سورس سرچنگ کرنی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. سو اس کا سر ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا, جس میں سول ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی, جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے, اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے. جو ہمیں خبر ہے, میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ شر پھیلانے والی باتیں, یہ فساد پھیلانے والی باتیں, اور وہ ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے. سو میں سب سے درخواست کروں گا, اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا, اور چند لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو ایکسپرٹ گن رہے ہیں, میری میڈیا سے درخواست ہے ان ایکسپرٹوں کو, ان عہدیداروں سے خدا کے لیے متنبہ رہیں, خبردار رہیں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میری آرگنائزیشن, میری ٹیم, حکومت پاکستان, افواج پاکستان, این ڈی ایم اے اس سانحے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور شفاف انفارمیشن دیں گے. انسپیکشن ہوگی, انکوائری ہوگی, انکوائری کے فیکٹس اور فگرز سامنے آئیں گے, جو کہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم آپ کو وہ شفاف انفارمیشن ساری مہیا کریں. سو ابھی کے مطابق جہاز ٹیکنیکلی, آپریشنلی, ایڈمنسٹریٹولی اپنے شیڈول کے مطابق 99 لوگوں کے ساتھ, جس میں کچھ کرو کے ممبرز تھے, کچھ مسافر تھے, آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ. اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں. یہ سننے کے بعد اس کو سول ایویشن کے جو کنٹرولر ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں اور لینڈ کر جائیں. جب وہ لینڈنگ کے لیے آتے ہیں اس کے بعد وہ گو راؤنڈ کرتے ہیں. اس گو راؤنڈ کی وجہ کوئی کسی قسم کی شکوک و شبہات نہ رکھیں. یہ ہمارے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے, بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ جہاز گو راؤنڈ کرتا ہے, اس کے بعد وہ کال دیتے ہیں کہ میں دوسری اپروچ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا. جب وہ دوسری اپروچ کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی جب تک فلائٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈر نہیں آ جاتا یہ سب ابہام رہیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو جیسے ہی وہ آ جائے گا ہمیں پتہ چلے گا کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا, کیا اس میں کوئی اور مسئلہ ہوا, کوئی آؤٹ سائڈ
کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, برڈ ہٹ ہوئی ہے, کیا ہوا. جب یہ جہاز لو ہو جاتا ہے تو ATC ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک المناک حادثے سے دوچار ہوتا ہے. حادثہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان شہداء کی انشاءاللہ درجات بہت بلند کرے گا. اب ہم نے اس سہنے کو آگے سنبھالنا ہے, جس کے لیے میں خود ادھر آیا ہوں. ایویشن منسٹر صاحب کل تشریف لائیں گے. ہم اس کرائسس کو انشاءاللہ سنبھالیں گے. ہم نے اپنے ایئرپورٹ ہوٹل جو ہے اس کو خالی کر لیا ہے, تاکہ جو لواحقین آنا چاہیں, جہاں سے آنا چاہیں, ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے. خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ وہ جو جہاز کریش لینڈ ہوا وہ ایک گلی میں لینڈ ہوا, جس سے آس پاس کے مکانوں کو نقصان ہوا لیکن کوئی کولیپس نہیں ہوا. اور الحمدللہ ابھی تک کی خبر کے مطابق میراکلسلی کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے نقصان تو ہونا تھا, لیکن کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہیں. رات کی روشنی وہاں پہ چونکہ بجلی ختم ہو گئی تھی تو چیف آف ایئر اسٹاف نے ملیر مسرور سے بیسوں سے ایمرجنسی رسپانس کے لیے لائٹس کا انتظام کیا ہے. 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے آپریشنز کو. آپ سب سمجھتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں.